نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مسلمان کے لیے جب کہ وہ نیک ہو تو زندگی کا اسے موقع ملنا، زندگی کی مزید ساعتیں اسے ملنا، یہ اس کے لیے یوں فائدہ مند ہے کہ اسے مزید نیکیاں کرنے کا موقع جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، جبکہ ایک وہ مسلمان جو کہ گناہ گار ہے اس کے لیے زندگی کے مزید لمحات کا میسر آنا اس لیے نعمت ہے کہ وہ ان میسر آنے والے لمحات میں اپنے پچھلے وہ لمحات جو اس نے گناہوں میں گزارے ہیں اس کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ زندگی نیک چیزوں میں گزارنے کی نیت کرے اور کوشش بھی کرے۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ہمیں اپنے پچھلے سالوں کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ مختلف ایئرز جو ہے وہ چلتے ہیں، فائنینشیل ایئرز جو ہے وہ جولائی ٹو جون چلتا ہے، بعض اور اعتبارات سے چلتے ہیں، جنوری ٹو دسمبر بھی جو ہے وہ ایئر چلتا ہے۔ کئی چیزوں کا لوگ حساب کرتے ہیں اور اس بات کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور کیا جو پایا ہے وہ کھوئے سے زیادہ ہے یا جو ہے وہ جو ہم نے کھویا ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یوں ہی ہمیں بھی اپنی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہی اپنا اس بات کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے اس سال میں، اس دن میں، اس ہفتے میں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کتنی کی ہے اور نافرمانی کتنی کی۔ یقیناً اکثر اسی بات پر پہنچیں گے کہ نافرمانی اللہ تبارک و تعالی کی ہم زیادہ کر بیٹھتے ہیں، فرما برداری جو تھوڑی بہت کرتے ہیں تو وہ بھی کما حقہ نہیں کرتے جو اس کے کرنے کا حق ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ احسان ہے، کرم ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے اپنی پچھلی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہوتی ہے، وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ توبہ اس کے ان پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اس کو نیا جو ہے وہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لاس کرے تو اس کو پروفٹ میں آنے کے لیے اولاً اپنے لاس کو بھرنا پڑتا ہے، اس کے اندر بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر کسی نے جو ہے وہ 5 کروڑ کا لاس کر گیا
تو پہلے تو وہ اتنا کمائے گا کہ جس سے اس لاس کو پورا کرے. وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کو 5 ماہ لگ جائیں، 6 ماہ لگ جائیں، 10 ماہ لگ جائیں یا 10 سال لگ جائیں. پھر اس کے بعد اس کے جو ہے وہ اگلے سفر کا آغاز ہوگا جو اس کو پروفٹ کی طرف لے کر جائے گا. لیکن یہاں پر ایک سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اس جتنا بھی لاس کیا ہے اس تمام کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے اور برابری پر بندے کو لے آتی. اب یہاں سے آپ آج ہی فوری ہی جو ہے وہ پروفٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف فوراً آپ چلنا شروع کر سکتے ہیں. لہٰذا سچی توبہ بھی کیجیے اور آگے کی طرف بھی بڑھیے. ہاں البتہ بعض چیزوں کے اندر یہاں بھی آپ کو بھرنا بھی پڑے گا. جیسے اگر آپ کی نماز قضا ہیں تو فقط توبہ سے وہ نمازیں معاف نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ان نمازوں کو بھی آپ کو پڑھنا ہوگا. زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی تو آپ کو زکوٰۃ بھی پچھلے سالوں کی بھی ادا کرنی ہوگی. یوں ہی اگر آپ کے اوپر فرض روزے باقی ہیں اور وہ نہیں رکھے تھے تو وہ آپ کو رکھنے ہوں گے. حج بیت اللہ آپ پر فرض ہوا تھا اور اب تک نہیں کیا تو بہرحال وہ آپ کو کرنا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ اور جو بہت سارے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، گناہ کیا، جھوٹ بولا، چغلی کی، غیبت کسی کی، ان میں بعض وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس میں بندے سے معافی مانگنی ہوگی. لیکن اور اگر گناہ کیے، بدنگاہی کی، فحش کلامی کی، بری بات کی، تو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو سچی توبہ جو ہے وہ کر لینا کافی ہوگا. اب پیچھے اس کو مزید کوئی اس کا بھرنا نہیں، سچی توبہ ہی جو ہے وہ کافی ہوگی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے زندگی کے ان لمحات کو غنیمت جانیں اور پچھلے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آئندہ سال یہ لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا اور استغفار کریں اور آئندہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اس کے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سال ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا. انسان کے گناہ اس کے زندگی کے لمحات کو بدنما کر دیتے ہیں، اس کو بے برکت کر دیتے ہیں، جبکہ انسان کی نیکیاں اس کے انہی لمحات کو بابرکت بنا دیتی ہیں. تو کوئی سال یا کوئی دن یا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد ثقافت میرا نام ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب اذان ہوتی ہے تو جو نا محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد پہ نام چومنے چاہیے، انگوٹھے چومنے چاہیے یا رسول اللہ پہ چومنے چاہیے؟ تو قضا نمازیں کیسے ادا کی جائیں؟ یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. جی مزید کال. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، کیا قریشی اور عباسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی مزید کال. میرا نام ساجد عمران ہے، میں ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں اور جو کیک کاٹتے ہیں، کسی کیک کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا ہوتا ہے، کسی کیک کے اوپر روزہ رسول بنا ہوا ہوتا ہے اور کسی کیک کے اوپر کوئی مسجد بنی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی پہلا سوال یہ ہے کہ اذان میں انگوٹھے چومتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پر، تو یہ رسول اللہ پر چومنے چاہیے یا محمد لفظ مبارک پر؟ محمد پر چومنے چاہیے. اور یہ بھی جب آپ کے مؤذن جو ہے وہ جب یہ جملہ کہتا ہے تو جب وہ مکمل کر لے تو اب اس کے بعد جب آپ جو ہے وہ اذان کا جواب دیتے ہوئے ان الفاظ کو دہرائیں گے تو اب آپ محمد لفظ پر، نام مبارک کے اوپر اپنے انگوٹھوں کو چومیں گے اور یہ چومنا مستحب ہے. دوسرا سوال قضا نماز سے متعلق. تو سب سے پہلی بات تو کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے.
تاکہ جو قضا کا گناہ ہے وہ معاف ہو جائے۔ البتہ قضا ذمے میں باقی ہیں، ان کو ادا ہی کرنا ہوگا۔ قضا فقط فرائض کی ہوتی ہے یا وتر واجب کی ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ لہٰذا اندازہ کر لیجئے، سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کی کتنی نمازیں باقی ہیں تو آپ اس کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو غالب گمان کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی فجر قضا ہوئی ہوں گی، کتنی ظہر قضا ہوئی ہوں گی، کتنی عصر قضا ہوئی ہوں گی، تو وہ غالب گمان کے مطابق اسے کاؤنٹ کر کے اپنے پاس چاہیں لکھ لیں یا اسے یاد رکھ لیں، اور پھر اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ادا کرتے رہیں۔ روزانہ حتی الامکان کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ادا کریں۔ جس شخص کے ذمہ زیادہ قضا نمازیں ہوں، جسے قضاء عمری کہا جاتا ہے کہ بہت ساری قضا نمازیں ہیں، تو اس کو بہت ساری چیزوں میں تخفیف جو ہے وہ مل جاتی ہے کہ سنن غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ اس شخص کو چاہیے کہ قضا نمازیں ادا کرے تاکہ جلد از جلد قضا نماز اس کی ادائیگی سے سبکدوش ہو سکے۔ یوں ہی قضا نماز کی ادائیگی میں بھی تخفیف کئی اختیار کی جا سکتی ہیں تاکہ جلد از جلد ادا ہو جائیں، جیسے رکوع اور سجود میں 3 بار تسبیح کے بجائے 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں۔ آخری 2 رکعت جو فرض کی ہوتی ہیں ان میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بجائے فقط 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں۔ التحیات میں درود ابراہیمی مکمل پڑھنے کے بجائے التحیات پڑھیں گے، وہ تو واجب ہے، اس کے بعد فقط اللہم صلی علی محمد اتنا کہہ لیں اور سلام پھیر دیں تو بھی کافی ہے۔ تو یوں مختلف اس طرح کی تخفیفات کو اختیار کر کے جلد از جلد نماز ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ قضا نماز کا طریقہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں بھی موجود ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا، کیا قریشی اور عباسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے، لیکن جو آپ کا خاندان تھا وہ بنو ہاشم تھا، تو یعنی پہلے اوپر قریش، پھر اس کے نیچے جو ہے وہ بنو ہاشم، اور پھر اس میں بھی مزید آگے کی طرف جائیں تو سید سادات کرام آتے ہیں۔ تو جس طرح سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح کسی بھی بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولادیں جو کہ مسلمان تھیں، ان کو اور ان کی آگے اولادوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اب قریشی تو وہ بھی ہوں گے کہ جو بنو ہاشم میں نہیں ہوں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ قریش سے جو ہے وہ تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن جو ان کی اولادیں ہیں انہیں زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو بنو ہاشم کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ عباسی، اچھا اب یہ بھی کہ یہ وہ جو کہ واقعی اس نسب سے چل رہے ہیں، بعض اس نسب سے نہیں چل رہے ویسے مشہور ہو گئے، جیسے بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ قصاب اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں، تو وہ قریشی وہ والے قریشی نہیں کہ جو کہ وہاں سے چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا ایک نام جو ہے وہ رکھ لیا۔ اسی طرح عباسی تو در حقیقت جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے، ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ ہیں۔ تو اگر ان کی اولاد میں سے ہیں تو انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن واقعی وہ عباسی ہو، یہ نہ ہو کہ اپنے آباء و اجداد میں سے کسی شخص کی طرف نسبت سے اس نے اپنے آپ کو عباسی کہنا یا لکھنا شروع کر دیا ہو، تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا سوال ہمارا کہ بعض لوگ کیک بناتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ خانہ کعبہ، مسجد شریف یا اللہ رسول کا نام وغیرہ لکھواتے ہیں اور پھر اسے کاٹ کر بھی کھاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز مناسب نہیں ہے کہ اب وہ چیز کٹے گی بھی تو اب مسجد کو یا اللہ کے نام کو اس طرح کاٹنا، اس کو ایک مسلمان کا دل کیوں کر گوارا کر سکتا ہے؟ پھر کھانے کے اندر بھی یہ بات کہی جائے گی کہ
اس نے جناب مسجد کا مینار کھا لیا، اس طرح کے جملے بھی کہے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ کہ قبرستان کی لکڑی اگر مسجد میں لا کر پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو ہو سکتی ہے؟ جی مزید کال۔ محمد ارسلان اتاری، دارالافتاء اہل سنت میں مفتی کفیل صاحب سے میرا یہ سوال ہے، جس اسلامی بھائی کو نزلہ زیادہ ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہو، بار بار نزلہ آ رہا ہو، وہ صاف رومال سے کیا جا سکتا ہے، اس سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی؟ جی مزید کال۔ سوال ہے کہ اگر کوئی ادارہ قرضہ دے رہا ہے اور اس میں ایک قسط فالتو لے رہا ہے تو کیا اس میں ملازمت کرنا شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں؟ جی پہلا سوال یہ کہ قبرستان کی لکڑی ہے اور مسجد کا پانی ہے، دونوں کو مکس کر کے پانی کو گرم کرنا ہے آپ نے جناب، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ جی بالکل حرج ہے۔ قبرستان کی لکڑی جب پہ وہ قبرستان وقف ہے اور اس میں جو درخت ہیں وہ اس وقف کے ہی ہیں، تو اب اس صورت میں اس سے آپ لکڑی خرید تو سکتے ہیں کہ وہ قبرستان اس طرح کی لکڑی یا جو بھی چیز ہے وہ بیچے گا اور اس کی جو آمدن آئے گی وہ اسی قبرستان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ خرچ ہوگی، لیکن بغیر اجازت اس طرح کی لکڑی وغیرہ کو چاہے وہ آپ مسجد میں لگائیں یا کہیں بھی لگائیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر قبرستان کے لیے وہ اضافی ہے کچرا تھا اور قبرستان والوں نے وہ کچرا سارا نکال کے باہر پھینک دیا کچرے کے لیے، اب جب وہ کچرا پھینک دیا تو اب اگر اسے کوئی اٹھا لیتا ہے اور وہ واقعی کچرا ہے اور اس کو جو ہے وہ استعمال میں لے کر آتا ہے تو وہ لا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کسی کو نزلہ ہے اور نماز میں بھی بہت زیادہ بہہ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ ایک رکن میں 2 مرتبہ تو وہ نزلہ صاف کر سکتا ہے، لیکن 2 مرتبہ سے زیادہ وہ صاف نہیں کر سکتا کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر اسے ہے کہ بہہ رہا ہے تو وہ پھر اگر 2 مرتبہ اس رکن میں وہ پہنچ چکا ہے تو اب مزید جو ہے وہ نہ پہنچے بلکہ وہ بھلے اسے گرنے دے، لیکن اگر تیسری مرتبہ پہنچے گا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ تیسرا سوال یہ، اب ملازمت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس چیز کی ملازمت ہے۔ اگر اس ادارے میں کوئی شخص جو ہے وہ پیون ہے یا سیکیورٹی گارڈ ہے تو وہ تو اس کی نوکری جائز ہے، لیکن اگر اس کا یہی قرض کے لین دین کے ساتھ، سود وصول کرنے کے ساتھ، دینے کے ساتھ تعلق ہے، ان کاموں سے متعلق ہے، تو پھر اس کی یہ جاب کرنا وہاں پر جائز نہیں ہوگا۔ جی مزید کال۔ اس شرعی سفر میں جوہر کے ساتھ عصر کی نماز قصر اور جمع کر کے اور مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز قصر اور جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ ہاں یہ جو اسٹیٹ لائٹ جمع کرواتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے یہ؟ جی کہ سفر شرعی میں کیا نمازیں ملا کر پڑھی جا سکتی ہیں؟ فقہ حنفی میں جمع بین الصلاتین یعنی 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا اس طرح کہ یا تو پہلی نماز دوسری نماز کے وقت میں پڑھی جائے یا دوسری نماز اپنا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلی نماز کے وقت میں ہی پڑھ لی جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ظہر کو لیٹ کریں اور لیٹ کر کے اس کو آخر وقت میں پڑھیں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھیں، تو ظاہراً تو یہ دیکھنے میں یوں ہی لگے گا کہ ملا کر پڑھی جا رہی ہیں، لیکن در حقیقت دونوں اپنے اپنے وقت میں ہوں گی۔ مغرب کے اندر لیٹ کرنا میں اتنی لیٹ کرنا کہ ستارے جو ہے وہ نظر آنے لگ جائیں تو یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، تو بلا وجہ اتنی تاخیر نہیں کریں گے۔ ہاں اب اگر گاڑی وغیرہ نہیں رک رہی اس وجہ سے اگر تاخیر ہوتی ہے تو پھر یوں لیٹ کر کے مغرب بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال ہمارا بیمہ سے متعلق ہے، تو بیمہ انشورنس پالیسی ناجائز اور گناہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لائف انشورنس میں سود پایا جاتا ہے کیونکہ آپ کی رقم جو ادارے کے پاس ہوتی ہے وہ قرض ہوتی ہے، کیونکہ وہ پوری کی پوری آپ کو واپس ملنا ضروری ہوتا ہے، کم ادارہ آپ کو نہیں دے سکتا، اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ایکسٹرا پروفٹ دینے کی جو ہے وہ ادارہ بات کرتا ہے، تو یہی سود کی شرط ہے کہ قرض پہ جو نفع مشروط ہوتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ اور جو جنرل انشورنس ہے گاڑیوں وغیرہ کی، گھر وغیرہ کی،
اس میں جوئے کا پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ انشورنس عموماً لمیٹڈ ہوتی ہیں. 1 سال کے لیے آپ نے اتنا پریمیم پے کیا, اب اس سال میں نقصان ہو گیا تو آپ کو ہو سکتا ہے جتنا آپ نے جمع کروایا اس سے زیادہ پیسہ مل جائے. لیکن اگر نقصان نہیں ہوا تو پھر وہ جو آپ نے پیسے جمع کرائے وہ آپ کے ضائع ہو گئے. تو جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ پیسہ پھینکتے ہیں, جیسے آپ نے انشورنس کمپنی میں لمیٹڈ انشورنس کے لیے آپ نے پیسہ پھینکا, اور اب یا تو آپ اس پیسے سے زیادہ نفع اٹھا لیں گے کہ 5,000 روپے بھرے اور 5 لاکھ روپے کا گاڑی کا نقصان آپ نے اس سے کور کر لیا, یا پھر اگر نقصان نہیں ہوا اس سال میں تو آپ کے وہ 5,000 روپے لاس ہو گئے, آپ کو اس کے اگینسٹ میں کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ صورت ہوتی ہے. اور جوا بھی ناجائز ہے اسلام میں اور سود بھی, تو اس لیے انشورنس پالیسی ہرگز جائز نہیں ہے. جی مزید کال دیجیے. میں محمد عارف اطاری ایبٹ آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نیا سال آتا ہے انگریزی مہینے کے حساب سے, کیا ہم اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ جی مزید کال. مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عشاء کے وتر پڑھنے کے لیے نماز تہجد سے پہلے پڑھنے چاہیے یا بعد میں پڑھنے چاہیے؟ جی مزید کال. سوال یہ تھا کہ یہ جو کپڑے ہم بچوں کو پہناتے ہیں جن پہ ٹیٹو وغیرہ بنے ہوتے ہیں, یہ بچے پہن کے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی تصویر والا لباس. پہلا سوال ہمارا کہ نیا سال کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں. سن ہجری کے اعتبار سے اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے, اور سن عیسوی کا سال جو ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے. دونوں ہی سالوں کی مبارکباد دینا جائز ہے. البتہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے درمیان سن ہجری کی مبارکباد دینے کو رائج کریں, تاکہ مسلمانوں کو سن ہجری کی اہمیت کا بھی احساس ہو اور اس کے بارے میں علم بھی ہو کہ ہاں بھئی نیا سال شروع ہو گیا ہے. باقی نئے سال عیسوی کی بھی مبارکباد دینے میں حرج نہیں ہے. ہاں مبارکباد دینے میں یا اس کو سیلیبریٹ کرنے میں انداز مسلمانوں والا اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھلے سال میں ہونے والے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے, اور آئندہ سال اچھی جو ہے وہ کام کرنے کی نیت کرنی چاہیے. تو مبارکباد دینے میں حرج نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کہ عشاء کے وتر جو ہے وہ پہلے پڑھے جائیں گے یا بعد میں. عشاء سے بعد میں ہی جو ہے وہ پڑھے جائیں گے. شاید سوال کا مقصد تہجد کا بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ تہجد سے پہلے پڑھیں یا بعد میں. تو دونوں طرح اختیار ہے. تہجد سے آپ پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسرا سوال کہ بچوں کو تصویر والا لباس پہنانا, بچوں کو جاندار کی تصاویر والا ایسا لباس پہنانا جس پہ تصاویر اتنی واضح ہوں کہ آپ زمین پر اگر وہ کپڑا رکھیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو وہ تصویر جو ہے اس کا چہرہ مکمل طور پہ واضح نظر آئے, اور وہ ایسی تصاویر ہوں جاندار کی جو کہ دنیا میں اس طرح کے جاندار جو ہے وہ پائے جاتے ہوں, جیسے بلی, کتا, بھالو, اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تصویر والا لباس پہنانا دونوں ہی ناجائز ہے, تو اس سے بچنا ضروری ہے. بچے تو گناہ گار نہیں ہوں گے کہ وہ مکلف نہیں ہے, لیکن پہنانے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. تو والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی تصویر والا لباس نہ پہنائیں. البتہ اگر اس طرح کے جو ہے وہ اس کے اوپر کارٹون ہیں جن کا وجود دنیا میں نہیں پایا جاتا, مثلا روبوٹک ٹائپ کا جو ہے وہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے, تو اب چکور چہرے والا کوئی چیز نہیں ہوتی, تو اب اگر اس طرح کا کوئی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ تصویر کے حکم میں, جاندار کی تصویر کے حکم کے اندر نہیں آتا. یوں ہی اگر بہت ہی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں کہ زمین پہ رکھ کے دیکھیں کھڑے ہو کر تو اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا, تو اس کی بھی اجازت ہے, وہ بھی جو ہے وہ پہنا سکتے ہیں. بہرحال لباس کی خریداری کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, خود اپنے اعتبار سے بھی. بسا اوقات جو ہے وہ سردیوں کے اندر آپ جیکٹ وغیرہ دیگر چیزیں لیتے ہیں تو ان پہ بسا اوقات تصویر ہوتی ہے, یا ٹی شرٹ جو لوگ پہنتے ہیں وہ مختلف جو ہے وہ ایکٹرز سے متاثر ہو کے ان کی تصویر والے لیتے ہیں, تو اب وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اس کو پہن کر نماز بھی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی, لہذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. جی مزید کال. مفتی صاحب جیلم سے بات کروں, مطلوب صادق. سر آپ سے ایک مسئلہ یہ پتہ کرنا تھا کہ صبح کی 2 سنتیں
फर्जों से पहले अगर अदा ना हो सके तो बाज नमाजी और जाते हैं, जो जमात हो रही होती है तो उधर वो अपनी सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं, तो इसके लिए शरई हुक्म क्या है? जी मजीद कौन? 4 रकत वाली जो नमाज होती है, मसलन ज़ोहर, इशा और असर, इसमें अगर 2 रकतें पढ़कर तशहद पढ़ ली, इसके बाद दुरूद शरीफ सलाम नहीं फेरा, अब मैं याद आ गया कि वो 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहा हूँ, तो दोबारा खड़े होकर तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल कर ली और फिर सजदा सहव करने का याद ना रहा और दुआ मांगने के बाद अगर याद आ जाए तो वो क्या नमाज हो जाएगी या दोबारा फर्ज अदा करने पड़ेंगे? जी मजीद कौन? ये सवाल है कि जिस तरह के ये जो किस्तों का कारोबार होता है, जो 5,000 की चीज 10,000 में किस्तों पे दी जाती है, नगद 5,000 रेट और किस्तों पे 10,000 की दी जाती है साल भर के लिए, तो ये जायज है या सूद में शुमार होगी? जी, पहला सवाल, फजर की सुन्नतें अगर जमात खड़ी होने से पहले नहीं पढ़ सके तो अब क्या करें? अगर तो आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप फजर की सुन्नतें पढ़कर भी जमात में शामिल हो जाएंगे, अगरचे इमाम से आप मिलेंगे आखिरी कादे में, तो भी हुक्म यही है कि आप सुन्नतें अदा कीजिए। मस्जिद में हो या घर में हो, तो मस्जिद में एक कोने में किसी दीवार की आड़ में, पिलर की आड़ में आप जो है वो सुन्नतें अदा कीजिए और फिर उसके बाद जमात में शामिल हो। और अगर आपको एक रकात गुजर गई थी और आपको पता है कि अब मैं सुन्नतें पढ़ूँगा तो इमाम साहब सलाम फेर देंगे, मेरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकेगी, तो फिर अब आप सुन्नतें ना पढ़िए, बल्कि अब आप जो है वो जमात में शामिल हो जाएं। अब जब सुन्नतें नहीं पढ़ी तो अब क्या करें? तो अब चाहिए ये कि नमाज के बाद तो आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। हाँ, जब सूरज तुलू हो गया, वक्त फ़जर ख़त्म हो गया, अब इसके बाद 20 मिनट मकरू वक्त होता है। वो मकरू वक्त गुज़रने के बाद जो है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो उसी दिन ज़हवा कुबरा, जिसे अवाम ज़वाल का वक्त कहते हैं, उससे पहले पहले आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ी और उस दिन का ज़हवा कुबरा का टाइम भी जो है वो गुज़र गया या आ गया, तो अब आप इन सुन्नतों की क़ज़ा नहीं कर सकते। दूसरा सवाल कि 4 रकात की आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हैं या फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं और आप दूसरी रकात के अंदर अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। याद आता है आपको कि मैं तो 4 रकात वाली पढ़ रहा हूँ, फिर आप खड़े हो जाते हैं, तीसरी चौथी पढ़ते हैं, आखिर में सजदा साफ़ करना भूल जाते हैं, तो अब क्या करें? सजदा साफ़ करना भूल गए, सलाम फेर लिया, तो अगर कोई ऐसा अमल नहीं किया जो नमाज को फासिद करने वाला है, तो आप जो है वो अब भी सजदा साफ़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो उसने सलाम फेरा और उसके बाद वहीं बैठे हुए वो तस्बीह ज़िक्र कर रहा था, उसे याद आ गया कि मैंने जो है वो सजदा साफ़ नहीं किया, तो अभी भी वो सजदा साफ़ कर सकते अल्लाह अकबर कहते हुए। और लेकिन अगर ऐसा है कि जनाब उसने सलाम फेर लिया, किबले से जो है वो मुंह फेर लिया, बातचीत जो है वो उसने किसी से कर ली, अब याद आया कि मुझ पर सजदा साहब लाजिम था, मैंने नहीं किया, तो अब जिस नमाज में सजदा साहब लाजिम हो और सजदा साहब ना किया हो तो वो नमाज वाजिबुल इआदा होती है, उस नमाज को दोबारा पढ़ना लाजिम होता है। लिहाजा इस वक्त बाकी है तो इस नमाज को फ़ौरी तौर पे अदा कर लीजिए दोबारा, और अगर वक्त ख़त्म हो गया तो भी बहरहाल उसको अदा करना लाजिम ही होगा, वाजिबुल इआदा होगी वो नमाज। तीसरा सवाल, किस्तों का कारोबार है। किस्तों के कारोबार में लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि एक चीज़ की कीमत 1000 रुपये है लेकिन बेची वो 1500 में जा रही होती है, तो क्या ये सूद है? चीज़ की कीमत का अप एंड डाउन होना ये सूद नहीं है। कैश के ऊपर किसी चीज़ की कीमत कम होना, उधार में ज़्यादा होना ये जायज़ है, जबकि आप ट्रेडिंग के वक्त, ख़रीदारी के वक्त ही इस बात को तय कर लें कि आप इस चीज़ की कीमत क्या कर रहे हैं। अगर उसकी कीमत ही आप जो है वो उधार वाली रख कर उसको उधार पे बेचते हैं तो जायज़ है, इसमें हरज नहीं है, जबकि दीगर नाजायज़ शर्तें ना हो, जैसे किस्त लेट होने पे पेनल्टी का चार्ज किया जाना, बाज़ चीज़ों में इंश्योरेंस का होना, ये सारी शर्तें ना हो तो जायज़ है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि इस चीज़ की कीमत तो है 1000 रुपये, अलबत्ता आप अगर इसको जो है वो उधार पे लेंगे तो 2 महीने के उधार पे 1200 रुपये, 4 महीने के उधार पे 400 रुपये, कीमत 1000 रुपये है। आप जितने महीने बढ़ाते जाएं उस हिसाब से जो है वो मुद्दत के मुकाबले में इसके पैसे इस एतबार से इंक्रीज़ जो है वो होते रहेंगे। चीज़ की कीमत नहीं बढ़ा रहे आप, चीज़ की कीमत आप फ़िक्स करते हैं और आप पैसों के बदले में जो है वो कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है कि ये आप चीज़ के बदले में पैसे नहीं बल्कि टाइम फ्रेम के बदले में आप जो है वो पैसा जो है वो ले रहे हैं। इसीलिए ऐसी जगहों पर जहाँ इस तरह ख़रीदो फ़रोख्त होती है वहाँ पर ये होता है कि भाई पर मंथ इतना बढ़ेगा,
تو اب اگر آپ نے جو ٹائم طے کیا تھا اس پہ آپ نے دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو اس سے اگلے مہینے آپ کا مزید لیٹ ہوا تو پھر اس پہ 200 اور بڑھ گئے، 400 اور بڑھ گئے۔ جبکہ جب آپ چیز کو قسط پر بیچیں گے اور اس چیز کی قیمت آپ فکس کر دیں گے اور آپ نے طے کیا 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کے پیسے دینے، تو اب اگر اس نے 4 مہینے کے بعد نہیں دیے، 6 ماہ بعد دیے، تو بھی پیسے اتنے ہی دے گا جتنے طے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مدت کے مقابلے میں پیسے نہیں تھے، بلکہ پیسے جو ہے وہ اس چیز کے بدلے میں تھے، تو لہٰذا وہ چیز کے بدلے میں پیسے وہ چاہے 4 ماہ بعد ملیں چاہے 10 ماہ بعد ملیں، وہ ملیں گے اتنے ہی، اس سے زیادہ کا آپ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں فی زمانہ قسطوں کے کاروبار میں بہت ساری ناجائز شرطیں ہوتی ہیں، قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ لگایا جاتا ہے، چیز ضبط کرنے کی جو ہے وہ صورت بنائی جاتی ہے، یوں ہی بعض چیزوں میں جیسے گاڑیاں وغیرہ دی جاتی ہیں اس کے اوپر انشورنس کی جو ہے وہ شرط ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا کے اوپر ان تمام امور کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں قسطوں کا، وہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا بہر صورت ضروری ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام شکیل اتاری ہے، میں UK برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال آج ہے کہ قیامت میں کتنے دن یا سال یا مہینے باقی ہیں؟ قیامت میں کتنے دن، کتنے سال، کتنے مہینے باقی ہیں؟ یہ ہر سال ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شوشہ چھوٹتا رہتا ہے جناب۔ دنیا 2000 میں ختم ہو جائے گی، 2010 میں ختم ہو جائے گی، 2020 میں ختم ہو جائے گی، تو اس طرح کی کئی چیزیں بھی جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ حالانکہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو لہٰذا قیامت کے بارے میں یوں پیشن گوئی کرنا کہ قیامت جو ہے فلاں تاریخ کو آئے گی، تو یہ حتمی نہیں ہوتی، یہ ویسے ہی لوگوں کے انداز تخمینے اور خیال ہوتے ہیں جن کی کوئی اصل حقیقت بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ قیامت جو ہے وہ فلاں دن جو ہے وہ آنی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بات تو یہ ہے کہ قیامت چلے مثال کے طور پہ 8 سے 4 سال کے بعد آنی ہے، کوئی اگر یہ کہہ بھی دے، یہ بات ہمیں کنفرم بھی ہو جائے، تب بھی ہمیں اپنی موت کا تو نہیں پتہ۔ انسان کے لیے تو اس کی اپنی موت ہی ایک اعتبار سے قیامت ہے کہ اس کا تو تعلق زندگی سے اس کی اپنی موت سے ٹوٹ جائے گا، تو اس کی اپنی موت کا اسے نہیں پتہ۔ 4 سال اگر قیامت میں آنے میں، اس کی موت آنے میں تو لمحے کا بھی نہیں پتہ۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی طرف جایا جائے کہ بھئی قیامت کب آئے گی، کتنے دن باقی ہیں، اس طرف سوچا جائے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مجھ پر یہ قیامت کبھی بھی گزر سکتی ہے، لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کروں گناہوں سے اور نیکیوں والے کام کرنا شروع کروں، تاکہ جب موت آئے تو میں نیک کاموں میں مشغول ہوں، گناہوں بھرے کاموں سے میں جو ہے وہ رکا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے اور اس کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بیان کر دیا گیا کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی اور عاشورہ کے دن جو ہے وہ آئے گی، لیکن اب وہ کون سا عاشورہ ہوگا، کون سا جمعہ ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی مزید کال۔ میں محمد بول رہا ہوں لیڈ سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا سال بھاری ہوتا ہے؟ کوئی سال جو ہے وہ بھاری نہیں ہوتا، سارے سال جو ہے وہ نارمل ہوتے ہیں، لہٰذا بھاری یا ہلکے ہونے کا تعلق سال کے ساتھ نہیں، در حقیقت ہمارے گناہ اور ان کی نحوست ہوتی ہے جو ہمارے لیے کسی دن کو، کسی سال کو، کسی مہینے کو ہمارے لیے بھاری کر دیتے ہیں، جبکہ نیکیاں ہوتی ہیں تو ہمارے لیے وہ چیز جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات نیکوں کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ مشکل لمحہ، مشکل جو ہے وقت آتا ہے، لیکن وہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جانچتا ہے کہ دیکھیں کون جو ہے وہ ہمارا بندہ مصیبت میں بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کرتے رہے، خیر و عافیت طلب کرتا رہے، اور زندگی کو ایسا گزارے کہ کل قیامت کا دن اس پر بھاری نہ پڑ جائے، کہ قیامت کا دن اگر کسی پر بھاری پڑ گیا تو یہ بڑی آزمائش والی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ سلسلے کے اندر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں،
یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی